وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے. جو رچ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں, وہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم یہ چیز کیسے افورڈ کر سکتے ہیں. زندگی میں ایک ہی شخص ذمہ دار ہے اپنے آپ کو پیچھے رکھنے کا یا اپنے آپ کو آگے رکھنے کا, وہ آپ خود ہیں. آپ اپنی طرف انگلی کریں, کسی طرف نہیں کریں. اگر آپ اس سے بچ جائیں گے تو پھر آپ امارت والے راستے کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے, سوچنا شروع ہو جائیں گے, اس سے آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی. ایک مڈل کلاس ٹریپ ہوتا ہے. مڈل کلاس ٹریپ میں لوگ عمر بھر جو ہے وہ پھنسے رہتے ہیں. بلکہ ایک سٹیٹس آئے ہیں, ریسرچ ہوئی ہے کہ 96.6% لوگ جو ہیں وہ ساری زندگی رچ نہیں ہو سکتے. اس کی وجوہات ہیں وہ جو میں بیان کروں گا, اور ان کی وجوہات کی وجہ سے وہ ساری زندگی مڈل کلاس رہتے ہیں. مڈل کلاس کیا کوئی بیماری ہے یا کوئی کیفیت ہے یا کوئی بددعا ہے یا کیا ہے؟ بیسیکلی مڈل کلاس جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے. وہ مائنڈ سیٹ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم اس پہ آج کل بہت ویڈیو بنا رہے ہیں. NLP اس میں آ گئی, لا آف اٹریکشن آ گیا, مائنڈ سیٹ اس پہ ہم اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ ہم فائنلی اس کنکلوژن تک پہنچتے جا رہے ہیں 5000 ویڈیو بنانے کے بعد کہ بیسیکلی انسان پیچھے کیوں ہے, کیوں کچھ لوگ آگے ہیں اور کیوں بے شمار لوگ پیچھے ہیں. یعنی انہوں نے کوئی قصور کیا ہے, وہ کوئی لکھ کے دے کے آئے ہیں, یا ان کا کوئی خدا نخواستہ قسمت ایسی لکھی گئی ہے؟ نہیں, قسمت ایسی نہیں ہے. کیونکہ یہ دنیا اللہ نے جو کریٹ کی ہے, اس کے اندر اللہ نے قوانین بنائے ہیں. ان قوانین کے تحت آپ جو بھی سوچیں گے, ایکٹ کریں گے صحیح ڈائریکشن کے اندر, اس کا آپ کو ریوارڈ اور ڈیویڈنڈ ملے گا. کچھ میں تھوڑا ڈیلے مل سکتا ہے لیکن ملے گا ضرور. اینڈ آف دا ڈے آپ اس چیز سے نکلیں گے ضرور. اب آپ سوچیں کہ پاکستان میں اگر کسی کے پاس 10 لاکھ روپیہ اس کی منتھلی انکم ہے نا, اور سال کا 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ اس کی آمدنی ہے, تو وہ پاکستان میں ٹاپ 1% کلاس میں آ جاتا ہے. ادھر 96.6% لوگ جو ہیں وہ تو کبھی امیر نہیں ہوں گے, لیکن باقی امیر ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ اس کا مطلب ہے ان کی آمدنی, آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10 لاکھ مہینے آمدنی والا جو ہے وہ 1% کلاس میں آ رہا ہے, اور 96.6% لوگ جو ہے وہ مڈل کلاس رہیں گے, جو کہ جن کے پاس لمیٹڈ موڈسٹ ریسورسز رہیں گے فار ایور. اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے. کسی حکومت نے فیصلہ نہیں کیا, کسی بندوں نے فیصلہ نہیں کیا, کسی ادارے میں پڑھنے کے بعد یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ رچ ہو جائے گا یا فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائے گا. بلکہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے بڑی بڑی اعلیٰ ڈگریاں لینے والے جو ہیں وہ 96.6% لوگوں کے اندر مڈل کلاس کے لیول پہ ہی رہیں گے. نیچے پور کلاس اور وہ بہت کچھ ہے. 96.6% لوگ جو ہیں وہ کبھی امیر نہیں ہو سکیں گے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ کیوں نہیں امیر ہو سکیں گے. یہ اس لیے امیر نہیں ہو سکیں گے کیونکہ ان کے ہاں پرابلم ہے مائنڈ سیٹ کا. مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ بنیادی طور پہ جو ہی ہمارا سوچنے کا انداز ہو جاتا ہے نا, جو جس طرح کے ہمارے نظریات ہو جاتے ہیں, اسی طرح کا ہمارا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور غریبوں کا جو یہ مڈل کلاس یا یہ جو طبقہ ہے, اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں 3-4 چیزیں بہت زیادہ ہیں. جیسے کہ بلیم گیم, یہ بلیم بہت کرتے ہیں ہر ایک کو. یہ لوگ کانفیڈنس نہیں رکھتے, یہ لوگ انیشیٹو نہیں لیتے, یہ لوگ جو ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ کرتے ہیں یا یہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں. یہ 4-5 پرابلم ہیں ان کے اندر, مڈل کلاس کے اندر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پرابلم ہے, یہ اگر پتہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ یہ پرابلم ہے, ان کا حل کیا ہے, کیسے کرنا ہے, تو کوئی بھی کر سکتا ہے. جی بالکل کوئی بھی کر سکتا ہے. اور ہم اب اپنا اسی پہ اوپر پورا ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہے اس پہ ایمفیسائز کریں اور ان مسائل سے نکلیں اور زندگی میں خوشحال ہوں, ابنڈنس ان کے پاس ہو, پیسہ ہو, بہترین لائف ہو, خوشحالی کے ساتھ جئیں. لیکن اگر وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں گے, اگر وہ ایکسیپٹ کریں گے. پہلی بات کرتے ہیں کہ بلیم گیم. یہ جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں یہ بلیم کرتے ہیں, کیونکہ میں امیر نہیں ہوا, میں کامیاب نہیں ہوا, میرے بھائی کا پرابلم ہے وہ مجھے مدد کرتا, میرے والدین پور تھے, اگر ان کے پاس سرمایہ ہوتا تو میں امیر ہوتا, میرے والدین نے بزنس کوئی نہیں شروع کیا, اگر وہ نوکری میں تھے, وہ بزنس کرتے تو میں کامیاب ہوتا, میرے پاس سرمایہ نہیں تھا, میرے پاس کوئی نیٹ ورک نہیں تھا, میرے پاس کوئی دوست حلقہ احباب نہیں تھے, اگر ہوتے تو میں بھی کامیاب ہوتا, میرے پاس مواقع نہیں تھے,
میں چھوٹے شہر میں تھا, میں چھوٹے گاؤں میں تھا, میں آگے نہیں پہنچا, یہ سارا, اور اس کا ذمہ دار کوئی ہے, پھر گورنمنٹ ہے, یا پھر میرے ریلیٹیو ہیں, رشتہ دار ہیں, بھائی ہیں, بہن ہیں, والدین ہیں, دوست احباب ہیں, رشتہ دار ہیں, یہ ہر کسی کو بلیم دیتے رہتے ہیں. اور یہ جو بلیم والی جو مینٹالٹی ہے, یہ مینٹالٹی جو ہے, یہ مائنڈ سیٹ جو ہے, وہ ان کو ہمیشہ غریب اور مڈل کلاس رکھتا ہے. یہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتے, اپنے اوپر تو ذمہ داری آنے ہی نہیں دیتے, سارا وقت وکیل کی طرح زندگی جیتے ہیں. ذرا سی آپ بات کریں گے تو وہ اپنے دلائل دینے شروع کر دیں گے. آپ کو کیا پتا ہے بھائی میرے حالات کیا ہیں, آپ کو کیا پتا ہے کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہو گئی ہے, آپ کو کیا پتا ہے کہ جی وہ کس طرح سے ہے. یعنی وہ ہر وقت کسی کو بلیم, یا مہنگائی کو بلیم دیں گے, یا گورنمنٹ کو, یا یہ کرپشن کو, یا یہ جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے یہ فیل ہو گیا اس کو. حالانکہ کہ کوئی بھی ریزن نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا کہ ڈگری ہولڈرز لمس سے کہیں سے بھی پڑے ہوئے جو ہیں وہ بھی مڈل کلاس ٹریپ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, کہیں نوکریاں کر رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ ادھر آمدنی نہیں ہے ان کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کسی کو بلیم نہیں کرنا. زندگی میں ایک ہی شخص ذمہ دار ہے اپنے آپ کو پیچھے رکھنے کا یا اپنے آپ کو آگے رکھنے کا, وہ آپ خود ہیں. آپ اپنی طرف انگلی کریں, کسی طرف نہیں کریں. یہ اگر یہ رویہ بنا لیں تو آپ یقین کریں اتنا ترقی کر دیں گے جس کی حد نہیں ہے. یا کاروبار شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی حالات نہیں ہے, ملک کی حالات ہی ایسے ہیں, لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. سب بلیم ختم کریں. نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ جی اوور تھنکنگ. یہ جو اوور تھنکنگ ہے یہ بڑی پرابلم ہے کہ یعنی کوئی بھی بات کوئی کرتا ہے تو وہ ان کے ذہنوں میں گھومتی رہتی ہے. وہ ان کے بارے میں نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں. اگلے نے بے شک بے دھیانی میں بات کی, مذاق میں کی, کسی میں کی, لیکن ان کے ہاں جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی اور وہ اوور تھنکنگ پھر بہت بڑی ہوتی رہتی ہے. یہ بھی مڈل کلاس پور رہنے کی بہت بڑی ریزن ہے, کیونکہ وہ یہی سوچتے رہتے ہیں, وہ ان سوچوں کے قیدی ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہمیں بندوں کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے وہ حسد سے کر رہا ہے تو ہمیں اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا, کیونکہ وہ جل رہا ہے, حسد کی آگ میں وہ جل رہا ہے, تو اس کو کہنے دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ نفرت سے کر رہا ہے, جیلسی سے کر رہا ہے, کسی چیز سے بھی کر رہا ہے. یا کئی لوگ جو ہے وہ ہمدردی کے ساتھ, صحیح معنوں میں میں جو بات کرتا ہوں مجھے نہیں پتا کون سن رہا ہے کون نہیں ہے, لیکن میں اپنے دل کی گہرائیوں سے بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اس میں کچھ لوگوں کو برا لگتا ہوگا, اس سے میری ذاتی ان کے بارے میں یہ بالکل رائے نہیں ہوتی کہ ان کو برا لگے, لیکن میری ہوتی ہے کہ چیز کو کیونکہ بتانا ہے, ایکسپلین کرنا ہے, ذہن میں ڈالنا ہے, تو سم ٹائم مثال دینی پڑ جاتی ہے اور یہ وہ. لیکن جو لوگ اوور تھنکنگ کرتے رہتے ہیں اور یہ ایکشن نہیں لیتے, کیونکہ جب آپ ایکشن لیتے ہیں نا, فرض کریں آپ کام کر رہے ہیں, آپ بک ریڈنگ کر رہے ہیں, آپ واک ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ پلاننگ کر رہے ہیں, آپ کچھ اچیو کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں یا اچیو کرنے کے لیے کالز کر رہے ہیں, لوگوں کو مل رہے ہیں, ورکنگ کر رہے ہیں, تو آپ اوور تھنکنگ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں, بزی رکھیں, فوکس رکھیں, تو آپ اوور تھنکنگ سے بچ جائیں گے. لیکن پور اور مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ اوور تھنکنگ بہت کرتے رہتے ہیں. جب ہم زیادہ کسی چیز کے بارے میں بار بار ڈسکس کرتے ہیں تو اس سے ہم تھکتے بھی بہت ہیں, کیونکہ ہمارا ذہن جو ہے نا وہ اس کو 20% ڈائٹ کا, ہماری ڈائٹ کا 20% ہمارے ذہن کو ہی چاہیے. اب ہم نے الٹی سیدھی باتوں میں اس کو الجھا کے تھکایا ہوا ہے, تو وہ آپ کا نروس سسٹم ڈسٹرب ہوگا, تھکاوٹ ہوگی, کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. تو یہ دوسری مڈل کلاس کی پرابلم ہے کہ وہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں, اس وجہ سے وہ غریب رہتے ہیں, اور 96.6% لوگوں میں وہ آئیں گے, کبھی امیر نہیں ہو سکتے. تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے یہاں غصہ بہت ہے. ان کے یہاں غصہ اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی بات کرے گا ان کو غصہ چڑھ جائے گا, ان کو وہ غصے کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں گے, بے قابو ہو جائیں گے. یہ بہت پرابلم ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ جو غصہ ہے یہ بیسیکلی عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے, ان کی جسٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ مجھے فلاں شخص غصہ دلا رہا ہے, غصہ دلوا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. بیسیکلی کوئی کسی کو غصہ نہیں دلوا سکتا, غصہ ہمارے اندر ہی ہوتا ہے. یہ جو اینگر ہے یہ ہمارے اندر ہوتا ہے. اصل میں ہمیں اپنے اینگر کو تو اس طرح یوز کرنا چاہیے نا کہ ہم اپنے آپ کو کہیں گے ہم اپنا ویٹ لوز کریں گے. یہ ہمارا غصہ ہے کہ اپنا وزن کم ہونا چاہیے, ٹریڈ مل پہ بھاگیں, ویسے بھاگیں, اپنے آپ کو فٹ رکھیں, غصے کو صحیح طرح سے چینلائز کریں. ہم کوئی گول بنائیں گے اور اچیو کریں گے, ہم اس پہ ایفرٹ کریں گے, ہم اپنے غصے کو چینلائز کریں گے, کیونکہ غصہ نارمل ہے. غصہ جو ہے وہ نارمل ہے, غصہ آنا کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن
زیادہ غصہ آنا اور ہر بات پہ غصہ آنا اور اس سے تو وہ پرابلم ہے، اور اس کو پھر کسی غلط جگہ پہ نکال دینا یہ بھی ایک پرابلم ہے. تو یہ مڈل کلاس اور پور کلاس کے اندر یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے، یہ بہت بڑا ٹریپ ہے ان کا اینگر، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ریلیشنشپ میں پرابلم آ جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہی کی وجہ سے ہے، انہی کی وجہ سے نہیں ہوتا، ان کے اندر غصہ ہوتا ہے. کوئی باہر کی چیز، کوئی کہیں اریٹیشن نہیں ہے اس کائنات کے اندر، کوئی بھی اریٹیشن نہیں ہے. اگر کوئی گاڑی جا رہی ہے تو وہ کیا پتا ہاسپٹل جا رہی ہے، یا وہ کسی بچے کو پک کرنے جا رہی ہے یا ڈراپ کرنے جا رہی ہے، اور اگر وہ تیز گزر گیا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کسی مجبوری میں ہے جو اتنی تیز گیا ہے، بجائے کہ ہم غصے سے اس کو 2-4 سلواتیں سنا دیں اور ہم اسے کہیں کہ لوگوں کو چلانے کا طریقہ نہیں آتا. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس کو اس طرح سے ملنا چاہیے. جب ہم سوچنے کے انداز کو بدلیں گے تو پھر ہمیں غصہ کم از کم آئے گا، کیونکہ غصہ کہیں باہر نہیں ہے، غصہ ہمارے اندر ہی ہے. اور اگر ہم اس ٹریفک سے اریٹیٹ ہونا شروع ہو گئے تو ہم دنیا کی کسی بھی نکر پہ چلے جائیں گے نا، وہاں بھی کوئی نہ کوئی گاڑی اور ٹریفک ہوگی، اور وہ بھی جو ہے نا دھواں دے رہی ہوگی اور ہاں کر رہی ہوگی اور زور سے چلا رہی ہوگی، تو ہم ہمیشہ اریٹیٹ ہوتے رہیں گے. لہٰذا اگر آپ لاری اڈے میں بھی رہتے ہیں نا تو ان غیر ضروری آوازوں کو نظر انداز کرنا شروع کریں تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا. اسی طرح کسی بھی چیز کے اوپر آپ کو غصہ آتا ہے تو اس سے بچنے کا صرف یہی طریقہ ہے، کیونکہ آپ غصہ کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں. آپ غریب ہو رہے ہیں یا آپ مڈل کلاس ہی رہ رہے ہیں. اگر آپ اس سے بچ جائیں گے تو پھر آپ عمارت والے راستے کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، سوچنا شروع ہو جائیں گے، اس سے آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک مڈل کلاس رہنے کا بہت بڑا پرابلم ہے کہ جو لوگ مڈل کلاس ہی رہ جاتے ہیں ساری زندگی. پھر ایک اور چیز جو لوگوں کو مڈل کلاس اور غریبی رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گول سیٹ نہیں کرتے زندگی میں. اگر آپ کا کچھ بھی کرنے کا مقصد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہیں رہیں گے بلکہ اس سے بھی پیچھے ہی جائیں گے. تو پور اور مڈل کلاس لوگ جو اپنے گولز مقرر نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پکا یقین ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں آ نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے ہر اینگل جو ہے سوچ کے وہاں پہ دروازہ بند کر دیا ہوتا ہے کہ جی میرے پاس یہ بھی نہیں آنا، میرے پاس آنے والے گرمیوں میں بھی پیسے نہیں آنے، آنے والی سردیوں میں بھی پیسے نہیں آنے، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ آ کیسے سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ اپنے آپ کو یہ جو آنسر دیتے ہیں نا کہ میرے پاس کامیاب نہیں ہو سکتا، میں ترقی نہیں کر سکتا، تو آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں، آپ ایسے ہی ہوں گے. اور لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں، کیسے ترقی کر سکتا ہوں، آمدنی میری کیسے بڑھ سکتی ہے، رائٹ آنسر آپ کو مل جائے گا. صحیح سوال پوچھیں گے تو صحیح جواب ملے گا. کیونکہ جو رابرٹ کیوساکی ہے وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی اگر ہم کوئی چیز، جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے. جو رچ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم یہ چیز کیسے افورڈ کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا دونوں اپروچ ہی آل ٹوگیدر فرق ہے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں کہ لوگوں کی مڈل کلاس رہنے کی، پیچھے رہنے کی اور پور رہنے کی، اور زندگی بھر وہ جو بہت بڑی ابنڈنس ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ صرف اپنے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے. اگر اس کو وہ فکس کریں، چینج کریں، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، پریکٹس سے ہوگا. پراپرٹی وین ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن پریس کر لیں. ہم اس حوالے سے بہت اہم ویڈیو دیتے رہتے ہیں، وہ آپ کے مائنڈ کو انشاءاللہ تعالیٰ چینج کریں گے اور آپ کی زندگی بدل جائے گی. لہٰذا میری دعا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مڈل کلاس سے نکالا ہے، میں کہتا ہوں آپ بھی نکلیں اس سے، تاکہ آپ کے لیے دنیا، زندگی کے دروازے کھل جائیں، ترقی اور خوشحالی اور ہیپینس کے دروازے کھل جائیں صحت کے. کیونکہ اگر آپ اسی کلاس میں رہیں گے نا تو پھر آپ کے لیے مسائل ہی رہیں گے ساری زندگی. پیسے کی تنگی، وسائل نہیں، علاج معالجہ نہیں کرا سکتے، اچھا جو ہے وہ زندگی جی نہیں سکتے، اپنی خواہشات جو ہے وہ اس کے اوپر آپ جو ہے نا وہ ایکشن نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، دنیا گھوم نہیں سکتے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. سارے مسائل کی جڑ یہ ہے. تو لہٰذا یہ مائنڈ سیٹ چینج کر لیجیے گا اپنا، اور یہ ساری کچھ حاصل کر لیجیے گا جو آپ کرنا چاہتے ہیں. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.